احمد اور وسیم دو بھائی تھے. دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے. احمد عمر میں بڑا ہونے کے ساتھ ساتھ بہت لائق، ذہین اور محنتی لڑکا تھا، جبکہ وسیم نہایت ہی نالائق، لاپرواہ، بدتمیز اور سست لڑکا تھا. ایک دن دونوں اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھے ہوئے تھے. احمد کتاب پڑھ رہا تھا جبکہ وسیم موبائل پر گیم کھیل رہا تھا. وسیم، آج ٹیسٹ میں تمہارے کتنے نمبر آئے ہیں؟ آپ کو اس سے کیا مطلب؟ جتنے بھی نمبر آئے ہوں. اس کا مطلب آج بھی تم ٹیسٹ میں فیل ہوئے ہو. احمد بھائی، جب آپ کو پتا ہے تو پھر کیوں تنگ کرتے ہو؟ میں نے آپ سے کہا تھا میرے معاملے میں مت بولا کریں. وسیم، اتنی دیر تک رات کو موبائل پر گیم کھیلنا چھوڑ دو. اس سے تمہاری ذہن، آنکھوں اور صحت پر برا اثر پڑ رہا ہے. اور دیکھو، تم پڑھائی پہ بھی توجہ نہیں دے پا رہے. اب کلاس میں پھر تمہاری کتنی انسلٹ ہوئی ہوگی. بس کر دیں احمد بھائی، خدا کے لیے بس کر دیں. ہر وقت آپ ایک ہی بات کیوں کرتے رہتے ہو؟ میں نے کہا تھا کہ مجھے میتھ کی سمجھ نہیں آتی، مجھے نہیں پڑھنا. ہر وقت میرے پیچھے پڑے رہتے ہیں. ان کی آواز سن کر ماں کمرے میں آتی ہے. کیا ہوا؟ کیوں اتنے چلا رہے ہو وسیم؟ بڑے بھائی کے ساتھ ایسے بات کرتے ہیں؟ بتاؤ کیا مسئلہ ہے؟ ماں، یہ پھر ٹیسٹ میں 0 نمبر لے کر آیا ہے. میں تو بس اس کو سمجھا رہا تھا کہ اپنی توجہ موبائل سے ہٹا کر پڑھائی کی طرف کرو، لیکن یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پڑھنا، میتھ نہیں سمجھ میں آتا. ارے بیٹا، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں کہ تم اس کے ساتھ اس رویے میں بات کرو. آپ بھی مجھے ہمیشہ ہی غلط کہتی ہیں. مجھے یہاں آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا. ارے بیٹا رکو، بات تو سنو. وسیم غصے سے باہر چلا جاتا ہے. اوف اللہ، یہ لڑکا کب سدھرے گا کچھ پتا نہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا ہوا وسیم کو؟ بہت غصے میں باہر گیا ہے اور مجھے دیکھ کر سلام بھی نہیں کیا. بابا، وسیم کے میتھ میں پھر 0 نمبر ہے. میں اس کو سمجھا رہا تھا کہ پڑھائی پر توجہ کرو تو وہ غصے میں آ گیا. میں تو کئی بار کہہ چکا ہوں کہ وسیم رات گئے تک موبائل پر گیم کھیلتا ہے. یہ بہت غلط ہے. موبائل کا استعمال پڑھائی کے لیے ہونا چاہیے، لیکن میری بات نہیں سنتا. اس کا تو یہی انجام ہونا تھا نا، فیل ہی ہونا تھا نا اس نے. موبائل کا غلط استعمال اس قدر نقصان دہ ہے، اب ہماری کسی بات کا اس کو کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. ہر وقت موبائل پر گیم کھیلنے سے اس میں چڑچڑا پن آ چکا ہے. ہماری کوئی بات نہیں مانتا. یا اللہ، میرے بچے کو ہدایت دے. کل میں اس سے خود بات کروں گا. بابا، اس کے ٹیچر نے مجھ سے کہا کہ یہ کلاس میں بھی سب بچوں سے بہت بدتمیزی کرتا ہے اور سب کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، چیزوں کی توڑ پھوڑ بھی کرتا ہے. ماں، میری ٹانگ. ارے یہ کیا ہوا؟ وسیم، وسیم، ہائے میرے اللہ، اس کے سر سے تو خون بہہ رہا ہے. وسیم بے ہوش ہو چکا تھا. اس کو جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہیں. ڈاکٹر چیک کرنے کے بعد کہتا ہے، یہ میں نے میڈیسن لکھ دی ہے اور ٹانگ کی ہڈی میں فریکچر ہے، اس کا بہت خیال رکھیں. اگلی صبح جب وسیم کو ہوش آتا ہے تو وہ خود کو ایک کمرے میں لیٹا ہوا پاتا ہے. اس کی ٹانگ پر پلسٹر بھی ہوا ہوتا ہے. بابا، ماں، احمد بھائی، مجھے معاف کر دے. میں آئندہ سے آپ کی ہر بات مانوں گا، کبھی تنگ نہیں کروں گا، بدتمیزی اور جھگڑا بھی نہیں کروں گا کسی سے. پڑھائی پہ توجہ دوں گا، دل لگا کر پڑھوں گا، ہمیشہ فرسٹ آؤں گا. موبائل پہ کبھی گیم نہیں کھیلوں گا. اگر کھیلوں گا تو تھوڑی دیر کے لیے، پڑھائی کے لیے اسے استعمال کروں گا موبائل کو. آپ پلیز مجھے سب معاف کر دیجئے. یہ سن کر سب خوش ہو جاتے ہیں اور وسیم کو گلے لگا لیتے ہیں.